بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے عربی فارسی زبان و ادب کوڈ 310۔ اس کے گیسٹ پیپر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کے سلیبس کے بارے میں کہ اس میں آپ کیا کیا چیزیں کریں گے اور کیا چیزیں چوائس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آپ کے اس پیپر میں حصہ عربی جو ہے وہ فارسی کی نسبت تھوڑا لمبا ہے اور اس میں کرنے کے لیے چیزیں کچھ زیادہ ہیں۔ تو اس میں ہوگی آپ کی عربی زبان کے قواعد ہوں گے، جس میں واحد جمع، مذکر مؤنث اور ضمائر، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ ان کے جو رولز ہیں ان کو دیکھنا ہے اور کیسے ان کو جمع واحد بنانا ہے یا مذکر مؤنث کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو واحد دیے جائیں اور پھر آپ اس کے مذکر کریں، نہیں۔ لاسٹ ٹائم جس طرح ہوا تھا کہ خالی جگہ میں آپ کو دیے گئے تھے، تو باقی سارے جملے کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس میں دیکھنا تھا کہ اس میں واحد کا صیغہ آئے گا یا جمع کا صیغہ آئے گا، تو ان کو بناتے کیسے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کو اچھے سے دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہے عربی کی گردان ہے۔ گردان میں ہے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں، اور یہ میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہیں لاسٹ ایئر میں۔ پلے لسٹ میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ جس چیز کے بارے میں آپ یہ چاہیں کہ میں آپ کو دوبارہ سے کروا دوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے بھی کروا دوں گی۔ اعداد، ایام ہفتہ، گنتی کرنی ہوگی آپ کو عربک، اور ہفتوں کے نام کرنے ہوں گے۔ قرآن و حدیث کے منتخب حصے میں سے یا تو آپ قرآنی آیات جو منتخب ہیں وہ کر لیں، تو یا پھر آپ کی 10 احادیث ہیں وہ کر لیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلیبس کو ٹچ نہیں کیا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جو آپ کے لیے ایزی یہ ہے کہ 10 احادیث کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کر لیں۔ اور اگر آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور شوق ہے کہ ہاں میں تیاری کر سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے آپ بہتر یہی ہے کہ قرآنی آیات ان کو سمجھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہے عربی نثر، نظم و نثر میں آپ نے نظم کا حصہ جو ہے، پہلا ہے السین لانا و ارب لانا، یہ ملی ترانہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ ادب معاشرہ یہ کر لیں۔ شعری حصے میں یہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو نثر حصہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ 3 کرنے ہوں گے۔ اگر میں کہوں تو پھر آپ یہی کیجئے گا، شعری حصہ یہ ایزی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اردو میں مستعمل عربی تراکیب، کلمات، اور وہ تراکیب اور کلمات جو ہیں وہ آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ترجمہ کریں، یا پھر آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ اور یہ آپ کا مکمل سلیبس ہے عربی کا اور فارسی کا۔ حصہ فارسی میں آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں اس میں ہے شیخ سعدی کی 10 حکایات ہیں، نثری حصہ میں یہ ہے، اور غزلوں میں سے آپ نے 4 غزلیں کرنی ہیں۔ جب آپ کو پیپر آتا ہے تو اس میں یا تو آپ کو ایک حصہ آئے گا حکایات سعدی میں سے آئے گا یا اس میں سے آئے گا، تو یا آپ یہ کر سکتے ہیں یا پھر یہ کر لیں۔ بہتر یہی، جو شیخ سعدی کی حکایات ہیں وہ کہانیوں کی طرح ہیں، وہ ایزی ہو جائیں گی آپ کے لیے، تو ریکمینڈڈ یہی ہے کہ شیخ سعدی کی حکایات جو ہیں 10 وہ آپ نے کرنی ہے۔ غزلیات میں سے یہ 4 غزلیں کرنے، اور منظومات اقبال وہ آپ چھوڑ دیں، وہ چوائس میں ہے، یا پھر آپ غزلیں چھوڑ دیں اور یہ کر لیں۔ فارسی کی گردان میں ہے فعل مضارع، فعل حال اور فعل مستقبل، اور ماضی کی گردانیں وہ آپ کر لیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ اور ماضی استمراری۔ اور اس کے بعد ہے مصدر، مضارع اور اس کا ترجمہ۔ آپ کو ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے، مصدر آپ کو دیے جاتے ہیں، ان کا مضارع بنانا ہوتا ہے اور ان کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔
اور یہ تو تھا آپ کا فارسی کا سلیبس. فارسی کا سلیبس شارٹ ہے، اور ابھی میں آپ کو ایک پیپر کے تھرو سمجھا دیتی ہوں کہ آپ کو پیپر کا پیٹرن آپ کا کیا ہوگا. اچھا جی، آپ کا کوشچن پیپر جو ہے وہ کچھ ایسا آئے گا کہ کل نمبر آپ کے 100 ہوں گے، اور 50 ہوں گے حصہ عربی کے، اور 50 ہی ہوں گے حصہ فارسی کے. فرسٹ کوشچن میں آپ کو با محاورہ ترجمہ کرنا ہوگا. اس میں یا تو آپ کو 1 یا 2 قرآنی آیات دی جا سکتی ہیں، اور دوسری ہوں گی احادیث. 10 ہو سکتی ہیں، 7 ہو سکتی ہیں، 8 ہو سکتی ہیں، وہ جتنی مرضی دے دیں. اس لیے آپ نے سلیبس کی 10 جو احادیث ہیں 10 کو ہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک حصہ آئے گا شعری حصہ میں سے، ایک نثری حصہ میں سے. شعری حصہ میں سے یہ والا جو اس طرح آیا ہے، میری طرح آنے سے آیا ہے، آداب معاشرہ میں سے آیا ہے، تو آپ نے صرف وہ دونوں ہی کرنے ہیں. نثری حصہ تھوڑا سا مشکل میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ میں آپ کو سکپ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. اس کے بعد ہے عربی میں ہفتہ کے 7 دن تحریر کریں، یا پھر کیا ہو سکتا ہے اردو جملوں میں استعمال کریں. عربی تراکیب جو ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. کوشچن نمبر 4 میں آپ کو کوئی رول پوچھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے فعل ماضی اور مضارع کی تعریف لکھیں، ہر ایک کی 3 مثالیں بھی تحریر کریں. اور اس کے بعد ہے فارسی کا حصہ. فارسی کے حصے میں آپ سے پوچھا جائے گا مصدر میں سے صرف 5 کا اردو ترجمہ اور مضارع لکھیں. اور پھر یہاں چوائس ہوگی اس میں کہ کسی مصدر سے فعل حال کی گردان، صیغوں کے نام اور اردو ترجمے. فعل حال کی گردان بنانی ہوگی، صیغوں کے نام بھی لکھنے ہیں اور ان کا ترجمہ. پھر اس کے بعد ہے مرکب توصیفی کی تعریف اور 5 فارسی مثالیں. یا تو آپ نے یہ کرنا ہے، کوشچن کے اندر ہی آپ کو 2 چوائس دے دی جاتی ہیں کہ آپ یا تو یہ والا حصہ کر لیں یا دوسرا حصہ کر لیں. فعل مستقبل کی تعریف بنانے کا قاعدہ اور مصدر میں مکمل گردان اور اردو معنی. کوشچن نمبر 3 آپ کا ہوگا نثری پارے میں سے ہیں، اور 2 حصے ہوں گے نثر کے، اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے. آپ نے حکایت سادی 10 کی ہوں گی تو وہ والا حصہ آپ کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہے کسی ایک شعری اقتباس کا اردو ترجمہ کریں. تو اس میں غزلیات آپ نے کی ہوں گی، غزل والا حصہ جو ہے اس کا آپ ترجمہ کریں گے. اس پیپر میں آپ اگر تیاری اچھی کرتے ہیں تو ایزیلی 95 تک بھی مارکس لے سکتے ہیں. یہ واحد آپ کا ایسا پیپر ہے، تو اس کو حل کرنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے، کیونکہ موسٹلی سب کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے یا بہت شارٹ لکھنا ہوتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت لانگ لکھیں گے تو آپ کو مارکس ملیں گے. اس میں شعری حصہ ہے، نثری حصہ ہے، ان کا ترجمہ کرنا ہوگا یا ان کا مفہوم بیان کرنا ہوگا. اس سے زیادہ آپ نے نہیں کچھ کرنا ہوتا ہے. گردان وغیرہ ہے اس کے لیے بھی کچھ ورڈز میں آپ نے بس بتانا ہوتا ہے. بس ان کو یاد کرتے وقت اور اس کو سمجھ کے یہ پیپر کرنے والا ہے. یاد کرتے وقت آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، دماغ لڑکانا میں پڑے گا. ادروائز یہ واحد پیپر ہے جس میں سے آپ 95 مارکس بھی لے سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا، اور دوسرے اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.